یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہے، جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے آپ کا لقب ابن الجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہے، اور آپ کو ذوالکفل بھی کہتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور نبوت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو رہتی دنیا تک عبرتناک اور نصیحت آمیز واقعہ بن گیا۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر کو چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا، تم سب مر جاؤ۔ اور اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان کی لاشیں کھلے میدان میں بنا کفن کے 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا پورے جنگل میں اس کی بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیواریں اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہے۔ لہٰذا کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو وہ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس طرح موت دیکھ کر اور بغیر کفن کے ان لاشوں کی فراوانی دیکھ کر آپ کا دل بھر آ گیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی۔ آپ بڑے زور و دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان کی بگڑی ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم فرمایا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئی، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سارے لوگ شہر سے واپس آ کر اپنے شہروں میں دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولادوں کے جسم سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برقرار رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ بنی اسرائیل کے اس واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئیں گی، نہ ہی 1 سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی 1 سیکنڈ بعد۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضا الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہے، اور خواہ کتنی ہی وبا یا گھمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور یہ یقین رکھے کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھ کو کوئی مار نہیں سکتا اور نہ ہی میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں،
میں کسی حال میں نہیں بچ سکتا۔